رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تحت لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غزوہ تبوک کے لیے جانے کا حکم فرمایا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا نشاور آباءنا و امہاتنا، کہ ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ جب انہوں نے جنگ پر جانے کے لیے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں انہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری جانوں پر تمہاری والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے۔ تو جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو پھر مومن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حکم نبی کی تعمیل کرنے کے لیے کسی دوسرے سے مشورہ کرے۔ جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کرنے کا اپنے غلام کو حکم دے دے تو حق غلامی یہ ہے کہ اسے بلا چوں چرا دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسول انہیں کوئی امر مقرر کرے تو اس کام میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ عارف رومی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اے نبی کے غلام، اگر تو جائیداد خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر مکان خریدے تو عقل سے پوچھ لے، اگر زمین خریدنا ہو تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر کوئی مال خریدنا ہو تو عقل سے پوچھ لے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باری آئے تو دل سے مشورہ عقل سے مشورہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کا صراحتاً اعلان فرما دیا کہ تمہارے والدین کو بھی تم پر اتنا حق نہیں جتنا تم پر تمہارے نبی کا ہے، اور نبی کی تمام ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ سودا۔ ان 6 ازواج مطہرات کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات یعنی سیدہ زینب، سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قطبیہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا تعلق عرب سے تھا، قریش سے نہیں تھا۔ اور آپ کی ایک زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ غیر عربیہ تھی اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج محترات ہماری مائیں ہیں۔ ہم سب ان کے خادم اور غلام ہیں۔ ان کے قدموں کی خاک کا احترام ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ان سے عقیدت رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت و محبت فرماتے تھے، سب کے حقوق کی پاسداری کرتے تھے۔ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں عظیم مقام حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے انہیں جہان بھر کی عورتوں میں بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب ازواج کو عظمت حاصل تھی، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کو ایک انفرادی مقام حاصل تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مردوں میں کون؟ فرمایا ان کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرات گرامی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے تو پھر اس کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام حاصل ہوگا؟ محبوب ہے اللہ کو جو نبی کا گدا ہے، محبوب ہے اللہ کو جو نبی کا گدا ہے، محبوب جسے پیار کرے اس کی شان اعلیٰ ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بغض اور عناد رکھتے ہیں۔ کیا وہ بارگاہ خدابندی میں مقبول ہو سکتے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے ام المومنین، دشمن تیرا دنیا میں گرفتار بلا ہے۔ اے ام المومنین، دشمن تیرا دنیا میں گرفتار بلا ہے، دل مردہ عقل خوردہ لباس اس کا سیاہ ہے۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد پاک ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی خدمت و محبت اور اطاعت کا صلہ جنت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور فرمائیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ فرمان مطلق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نماز ادا کرتی ہوگی تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، اگر اس نے حج کیا ہوگا تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس نے روزے رکھے ہوں گے تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، بلکہ فرمان غیر مشروط ہے، یعنی خدا نہ کرے ماں بے نماز بھی ہو، بے روزہ بھی ہو، بے عمل بھی ہو، بچہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ماں کی خدمت کرے گا تو وہ اس کے لیے حصول جنت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ ایک شخص اپنی بے نماز ماں کی خدمت کرے تو اسے جنت ملتی ہے، تو جو ساری مومنوں کی ماں ہے اور جس کے گھر میں نماز آئی، جس کے گھر میں روزہ آیا، جس کے گھر میں حج آیا، جس کے گھر میں زکوٰۃ آیا، جس کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام سلام پیش کرتے ہو، جو محبوب رب العالمین ہو، جو ام المومنین ہے، جبریل علیہ السلام نے جس کی صورت کا نقشہ سبز رنگ کے ریشم ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ ہذہ وزوجک فی الدنیا والآخرہ، یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ جس کا باپ صدیقیوں کا امام ہو، جس کے سر کا تاج نبیوں کا امام ہو، طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، طیب باپ کی طیبہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، عالم باپ کی عالمہ بیٹی، معلم باپ کی معلمہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، محدث باپ کی محدثہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ وہ صدیقہ ہے، عتیقہ ہے، رفیقہ ہے نبی کی، وہ صدیقہ ہے، عتیقہ ہے، رفیقہ ہے نبی کی، جھکتی ہے در اس کے جبین ہر غوث و ولی کی۔ حضرات گرامی، کون عائشہ؟
جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی. عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے زمانے میں اپنی ماں کی عزت و عظمت پر گواہی دی، مگر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی اور قرآن پاک میں سورہ نور کو نازل فرمایا. کون؟ عائشہ، کہ جس کے حجرے کی زمین عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، جس کے حجرے کا مکین سرور دین و دی ہے، دنیا وہ دی ہے، یوں عرش سے اعلیٰ اس کی زمین ہے. کون عائشہ؟ جس کے بستر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کو معلوم تھا، صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہے. چنانچہ جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو وہ انتظار کرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہو تو پیش کیا جائے. یعنی ازواج محترات نے صحابہ اکرام کے اس خصوصی برتاؤ کو شدت سے محسوس کیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے کہ آپ لوگوں سے فرما دے کہ جو شخص آپ کو ہدیہ بھیجنا چاہے وہ بھیج دے، چاہے آپ اپنی کسی بیوی کے پاس موجود ہو. چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کہنے کے مطابق بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا. ان دوسری بیویوں نے ام سلمہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم پھر عرض کرو. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. بیویوں نے کہا کہ تم پھر عرض کرو. چنانچہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو، اس لیے کہ وہی میرے پاس اس وقت آتی ہے جب میں عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتا ہوں. تو حضرات گرامی، مسلم شریف کی حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والا فارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بھی ساتھ میں، اے مجھے دعوت دینے والے فارسی، یہ کھانے کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو یا میرے ساتھ میری عائشہ بھی ہوگی؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو پھر میں دعوت قبول نہیں کرتا. وہ چلا گیا، پھر دوبارہ آیا تو پھر یہی سوال و جواب ہوا. تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ شاید عائشہ بھی ہوگی. تو اس نے عرض کیا کہ ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے. حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ نے تنہا کھانے کی دعوت قبول نہ فرمانے کی یہ وجہ تھی کہ اس دن گھر میں فاقہ تھا. آپ کے محبت و لطف و کرم کو گوارا نہیں ہوا کہ عائشہ صدیقہ گھر میں فاقہ سے ہو اور میں دعوت کھا لوں. تو حضرات گرامی، مقام غور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ سے ہو تو آپ کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ تنہا کسی کی دعوت قبول فرما کر کھانا تناول فرما لے. آپ کا یہ طرز عمل جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کا آئینہ دار ہے، وہاں امت مسلمہ کے لیے ازواجی تعلقات کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مشعل راہ بھی ہے. یعنی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود تو گھر سے باہر پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کی بیوی گھر میں فاقہ سے ہو. ہمارے معاشرے میں یہ کمزوریاں کئی مقام پر پائی جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. قرآن کریم نے مرد کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. جیسے حاکم کے لیے رعیہ کی نگرانی کرنا ضروری ہے، اسی طرح مرد کو بھی اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. پھر ہمارے ماں بہنوں کو بھی یہ بات ذہن نشیں رکھنی چاہیے
کہ جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرے اس لیے کہ وہ ان پر حاکم ہے، تو جیسے وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی اپنے حاکم کی تابعداری کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرہ میں بعض مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے اور بعض عورتیں اپنے خاوند کی خدمت اور اطاعت نہیں کرتی، ذرا سی بات پر طعنے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ شوہر پر غربت کا وقت آ جائے، عورت کو حسب منشا لباس خوراک نہ ملے تو فوراً ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں۔ زندگی بھر جس کی کمائی کھائی ہوتی ہے، مشکل کے وقت میں اس کے ساتھ دینے کے بجائے کہتی ہے کہ میں نے تیرا دیکھا کیا ہے، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں دکھیوں کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور مشاہدے کی بات یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے باعزت اور پر وقار لوگ جنہیں دنیا سلام کرتی ہے مگر بیوی ان کو خاطر میں نہیں لاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے جو لوگوں کے نظروں میں بڑے معزز اور پارسا تھے، ہر شخص ان کا احترام کیا کرتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر ان کی زوجہ، ان کی بیوی انہیں خاطر میں نہیں لاتی تھی، لمحہ لمحہ انہیں تانا دیا کرتی تھی، بزرگی اور پارسائی کے تانا دیا کرتی تھی، جس سے وہ پیر صاحب کی زندگی اجرن بن گئی تھی۔ تنگ آ کر وہ پیر صاحب نے ایک وظیفہ پڑھا جس کے نتیجہ میں وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے۔ پیر صاحب کی بیوی نے دیکھا کہ ایک شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اور پہچان نہیں سکی کہ وہ اڑنے والا کون ہے۔ رات ہوئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ تو کہاں کا پیر ہے؟ پیر تو آج میں نے دیکھا ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہو کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ مرد بصفا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ پیر صاحب بیوی کی عقیدت بھری گفتگو سن کر اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے کہ خدا کا شکر ہے آج یہ میرے کمالات کی معترف تو ہو گئی۔ پیر صاحب نے بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم جس کو تم نے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا تھا وہ میں ہی تھا۔ بیوی نے کچھ تھوڑی دیر وقف کرنے کے بعد اس نے کہا وہ اچھا وہ تم تھے، اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو ہنسنے کے لیے بات نہیں کہی میں نے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے بعض عورتوں کا حال، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، خدمت کرے، اللہ اور رسول کی خوشندی اور رضا حاصل کر لے، اور بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے اور مرد اس کو ناپسند سمجھے تو آسمان کے تمام فرشتے اسے لعنت کرتے ہیں۔ وہ ہر شے جہاں سے وہ گزرتی ہے وہ ہر شے لعنت کرتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ مرد کا احترام کریں اور مرد کو چاہیے کہ عورت کے حقوق کی پاسداری بھی کرے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی ہر مومن مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کھانے کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا، جبکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقہ سے تھی۔ اور امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کھانا پکواتا تو اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کی اربع طیبات کے لیے خاص کرتا اور ازواج مطہرات کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں اور جس کسی نے کھانا بھیجنا ہو وہ مجھے عائشہ کے گھر بھیج دیا کرے۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ فقیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک طعام نہیں کرتا تھا، اور اس کے بعد فقیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام ازواج مطہرات سب کو شریک کیا کرتا تھا، اور تمام اہل بیت اعظام کو بھی شریک طعام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وسیلہ بناتا تھا۔ تو حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے بھی ازہر من الشمس ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوی میں کتنا زیادہ قرب حاصل تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کامل اور کوئی نہیں ہوئی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر۔ تو حضرات گرامی، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سی کامل ہستیاں گزری ہیں، مگر عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ شان والی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تمام عورتوں میں ایسے ہے کہ جیسے خانوں میں سرید، اور سرید یہ عرب کا پسندیدہ غذا ہے، اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ سرید شوربے اور روٹی کو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے، ہمارے ہاشم بھائی اکثر بناتے اس طرح، تو یہ سنت ہے، اور دور حاضرہ کے حاکموں نے بھی اس پر بڑے فوائد بیان کیے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ دوران گفتگو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امی جان، میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہوں، اور تم صدیق کی بیٹی ہو، میں نبی کی لاڈلی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹی، تجھے علم ہے کہ قیامت والے دن نیک بیویاں اپنی نیک خاوندوں کے ساتھ جنت میں پہنچے گی۔ اے بیٹی، جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کا حکم دے گا، میں بھی جنت میں جاؤں گی اور تو بھی جنت میں جائے گی، لیکن ہمارا دونوں کا جنت میں جانا اپنی اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ اے بیٹی، سیدہ تو بھی جنت میں جائے گی اور میں بھی جنت میں جاؤں گی، مگر جانے میں فرق ہوگا، دامن علی کا ہوگا، ہاتھ تیرا ہوگا، دامن نبی کا ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ خاموش ہو گئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ کھڑی ہو گئی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوم کر کہنے لگی کہ اے کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ تو حضرات گرامی قربان جائیں شان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں رفیقہ ہے، جو خود چکی چلا کر آٹا تیار کرتی اور پھر اپنے ہاتھ سے گوندھ کر روٹی پکاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس شریف کو دھونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی تھی، رات کو تہجد کی نماز آپ کی معیت میں ادا کرتی، واللیل زلفوں میں کنگھی کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، جس میں معطر پر عطر لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال جس کے مقدس گود میں ہوا، اور جس کے حجرہ اقدس میں کونین کے والی کا مزار بنا۔ کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں مال ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں دولت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں مال و دولت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں سیم و زر ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں علم ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں صداقت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں صداقت ہے، کسی کے گھر میں عدالت ہے، کسی کے گھر میں سخاوت ہے، کسی کے گھر میں شجاعت ہے، کسی کے گھر میں امامت ہے، کسی کے گھر میں سیادت ہے، کسی کے گھر میں دیانت ہے، کسی کے گھر میں ریاست ہے، کسی کے گھر میں شہادت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں بادشاہت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں سروری ہے۔ اے ام المومنین، تیری عظمت و رفعت پر میں قربان جاؤں، تیرے حجرے میں دو عالم کی تاجدار کی جلوہ گری ہے، تیرے حجرے کا مکین وارث عرش بری ہے، تیرے حجرے کا مالک امام الانبیاء و مرسلین ہے، فرشتے تیرے گھر کی چوکٹ پر حاضری دیتے ہیں، ابو بکر اور عمر اس گھر میں نبی کے قدموں میں لیٹے ہیں، عرش والے تیرے حجرے کے مکین کو سلام کہتے ہیں، کائنات میں بسنے والے مسلمان اس گھر کی زیارت کے لیے بے تاب ہیں۔ خوش بخت ہے وہ لوگ
جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر کے گنبد خضرا کے مکین کی روح پرفتح کو راضی کرتے ہیں